بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو رابی کا سلام۔ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے ڈرائیونگ ٹیسٹ کو اچھے سے تیار بھی کر رہے ہوں گے اور بہت سارا تیار بھی کر چکے ہوں گے، اور اب آپ 42 ڈیز کے بعد اپنے ٹیسٹ کے لیے تیار بھی ہوں گے۔ تو جناب میں نے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے، آپ کو کوسچن آنسرز جو ہیں ان کا آئیڈیا دینے کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی نئے نئے سوال ہیں تاکہ آپ لوگ کچھ اچھا لرن کریں اور آپ لوگ اپنی ڈرائیونگ کو بھی بہتر بنا سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی نئے کوسچنز ہیں اور نئی چیزیں ہیں جو آپ سیکھیں گے اور یاد بھی کریں گے تاکہ آپ کو ٹیسٹ میں پاس ہونے میں آسانی ہو۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں آج کیا ہے۔ جی سوال ہے، موٹر وے پر موٹر سائیکل کی حد رفتار کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو سپیڈ لیمٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتی ہے، گاڑی کے لیے، بائک کے لیے، ٹرک کے لیے۔ تو یہ سوال ہے بائک کے بارے میں، بائک کی جو رفتار ہے وہ موٹر وے پہ کتنی ہونی چاہیے۔ یہ صرف اور صرف موٹر وے کی بات ہو رہی ہے، کسی ہائی وے یا جی ٹی روڈ وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی سٹی ایریاز کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں ہم اپنے ہنٹس۔ جی میرے پاس یہ 3 ہنٹس ہیں، ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہے اور بتانا ہے کون سا کریکٹ آنسر ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی پہنچنا ہے آپ نے۔ 60 کلومیٹر رفتار ہونی چاہیے، 40 کلومیٹر ہونی چاہیے، یا پھر موٹر وے پر موٹر سائیکل چلانا ہی الاؤ نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ 3 ہنٹس ہیں، ان تینوں میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ جو موٹر وے کو یوز کرتے ہوں گے انہیں تو فٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی سپیڈ لمٹ کیا ہونی چاہیے، یا پھر یہ الاؤ بھی ہے کہ نہیں۔ جی جناب، یہ رہا ہمارا جواب، یعنی کہ موٹر وے پر موٹر سائیکل چلانا منع ہے۔ موٹر سائیکل جو ہے موٹر وے پہ لے جا ہی نہیں سکتے جناب۔ موٹر وہیکل آرڈیننس جو ہے اس کے تحت، موٹر وے جو اتھارٹی ہے اس کے تحت آپ لوگ جو ہیں موٹر سائیکل کو ہائی وے، یہ ادھر موٹر وے پہ نہیں لے جا سکتے۔ تو جناب یہ آپ نے بڑی ذہن میں رکھنی ہے اپنی بات، یہ نہ ہو کہ آپ فٹافٹ کوئی نہ کوئی سپیڈ لمٹ بتا کے بیٹھے ہوں، تو اس طرح ہرگز نہیں کرنا آپ نے۔ موٹر وے پہ جو ہے نا بائک کو لے جانا ہی منع ہے، وہاں پہ بائک لے جانا الاؤ نہیں ہے، آپ وہاں پہ بائک نہیں لے کے جا سکتے۔ تو یہ تھا ہمارا جواب۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ موٹر وہیکل آرڈیننس کی کس دفعہ کے تحت گاڑی کا مالک یا پھر ڈرائیور اپنے متعلق تمام کوائف بتانے کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ یعنی کہ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ایسی کون سی سیکشن ہے جس کے تحت جو ہے گاڑی کا جو مالک ہے وہ ساری ڈیٹیل گاڑی کی جو ہے وہ اتھارٹی کو بتانے کا اہل ہوتا ہے؟ تو جناب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی گاڑی کی ڈیٹیل کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ بھی دیکھیں گے، ابھی ہم ہنٹس دیکھیں گے۔ سیکشن 93 ہے، سیکشن 94 ہے، 1 اور 2 دونوں نہیں، یعنی کہ ہمیں الاؤ بھی ہے یہ بتانا کہ نہیں ہے، اور یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم بتائیں کسی کو یا نہ بتائیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، آج کل ویسے بھی اس چیز کو بڑے کانشیسلی دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس سوال کو جو ہے بڑے دھیان سے پڑھنا بھی ہے اور الرٹ بھی رہنا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو ڈسکلوز کریں یا نہ کریں۔ تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جانا ہے اور اس کا آنسر بھی دینا ہے۔ ویسے تو لا بہت کم پتہ ہے لوگوں کو، تو اگر نہیں بھی پتہ تو میں آج آپ کو اس سوال کا جواب بھی بتاؤں گی اور انشاءاللہ آپ اس کو یاد بھی رکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اپنا جواب۔ جی سیکشن 94 کے تحت جو ڈرائیور ہے گاڑی کا یا گاڑی کا مالک ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا گاڑی اپنی نہیں ہوتی، ڈرائیور کو دی ہوتی ہے ہم نے، تو اس وجہ سے گاڑی کا ڈرائیور یا پھر گاڑی کا مالک، یعنی کہ جو جس کی گاڑی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ چلا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ڈرائیور بھی رکھے ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں سے جو بھی شخص ہے وہ موٹر وہیکل آرڈیننس کے سیکشن 94 کے تحت اپنی گاڑی کی ڈیٹیل پوچھنے پر بتائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ یہ کوئی اتنی ڈینجرس چیز نہیں ہے، آپ اپنی گاڑی کی ڈیٹیل جو ہے کسی بھی پولیس آفیسر کو بتا سکتے ہیں اگر وہ پوچھیں تو، کیونکہ یہ لا میں ہے۔ تو جناب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ پیدل چلنے والوں کو سڑک کہاں سے کراس کرنی چاہیے؟ جی پیڈیسٹیرین جو ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہماری ڈرائیونگ کے دوران، ٹریفک کے دوران، یہ بھی ٹریفک کا حصہ ہیں کیونکہ
سڑک پر آنے والی ہر چیز جو ہے وہ ٹریفک کا حصہ ہوتی ہے، اس وجہ سے پیدل چلنے والے جو ہیں ان کو بھی اپنے رولز ریگولیشن اور رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سوال بھی دیکھنے کے لیے ہم اپنے ہنٹس دیکھتے ہیں پہلے۔ جناب آپ نے یہ ہنٹس بھی دیکھنے ہیں اور آنسر بھی دینا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا جواب آتا ہوگا اور آپ فٹ سے اس کا جواب بھی دے دیں گے۔ سڑک کے درمیان سے، زیبرا کراسنگ سے، چوراہے سے، یہ 3 چیزیں ہیں، ان تینوں میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے، جو کریکٹ آنسر ہے وہی سلیکٹ کیجئے گا۔ اور میں بھی بتاتی ہوں آپ کو، تو یہ بڑا ہی کامن سا کوسچن ہے پیدل چلنے والوں کے بارے میں، یہ تو اسکولوں میں بھی بتایا جاتا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ازبر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج کمنٹ سیکشن میں کتنے کمنٹ آتے ہیں اس سوال پر۔ جی جناب، یہ رہا ہمارا جواب، زیبرا کراسنگ سے سڑک کو کراس کرنا چاہیے۔ یہ بڑا آسان سا سوال ہے، یہ آپ لوگوں کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے، آ سکتا نہیں ہے بلکہ آیا ہوا ہے بہت سارے پیپرز میں، اس لیے یہ آئے گا۔ تو آپ لوگ جو ہیں اس کو اچھے طرح سے ذہن میں رکھیے گا، بڑا آسان سا ہے اور یہ سب کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ زیبرا کراسنگ سڑک پر ہوتی اسی لیے ہے کہ پیدل چلنے والے جو ہیں اس کی مدد سے اپنی سڑک کو کراس کر سکیں، تاکہ کسی حادثے کا باعث نہ بنے، اور یہ اس وقت کراس کرنی ہوتی ہے جب ریڈ لائٹ آن ہو، تو پھر آپ نے زیبرا کراسنگ جو ہے اس کو کراس کرنا ہے سڑک کو۔ تو یہ ہمارا سوال کا جواب تھا، اور بڑا ہی آسان سا سوال تھا یہ، اور اس کا جواب بھی۔ تو اگلا سوال ہے، ریورس لائٹ کون سے رنگ کی ہوتی ہے؟ جی، گاڑی کو ہم تو ریورس جب ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ تو ریورس تو کرنا ہی پڑتا ہے، تو ریورس جب کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی گاڑی کی لائٹ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اور ریورس لائٹس کون سی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اور ریورس کر رہا ہو گاڑی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ بڑی ڈینجرس چیز ہو جاتی ہے جب آپ کو پتہ نہ ہو کون سی لائٹ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے، کون سی لائٹ بریک کا ہے، کون سی لائٹ فوگ لائٹس ہیں، اور کون سی لائٹس جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ گاڑی کو ریورس کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ایکسپرٹ ڈرائیور بنانے میں بھی کام آتی ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی تو ہی آپ اچھے طریقے سے ایکشن کا ری ایکشن کر سکیں گے۔ تو جناب یہ رہے ہمارے ہنٹس، بلو لائٹ ہے، ریڈ لائٹ ہے اور وائٹ لائٹ ہے، ان تینوں میں سے آپ نے ایک چوز کرنی ہے کہ ریورس لائٹ کے لیے کون سی لائٹ کا کلر ہوتا ہے، کلر کون سا ہے ریورس لائٹس کا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، ایکسپرٹ ڈرائیورز جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جب کوئی گاڑی کو ریورس کر رہا ہو اگلی گاڑی کو، تو آپ پیچھے سے آنے والے یا اس کے ارد گرد والے جو ہیں وہ فوراً سے گیس کر لیں کہ گاڑی ریورس ہو رہی ہے، تو ہم نے کیا پریکاشن کرنی ہے یا کیا احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کو آپ نے سوال کے طور پہ تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اور اپنی ڈرائیونگ سکلز کو بہتر بنانے کے لیے بھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کمنٹ سیکشن میں بھی آپ مجھے بتائیں گے اس کا آنسر کیا ہے، اور یہ مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوگا، اور جو ایکسپرٹ ڈرائیور ہیں انہیں تو پتہ ہی ہوگا۔ جی، آنسر ہے سفید رنگ کی لائٹس ہوتی ہیں۔ جی، جب آپ گاڑی کو ریورس کرتے ہیں تو وائٹ کلر کی لائٹس جو ہے وہ آن ہو جاتی ہیں، اور یہ ریورس لائٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ جب آپ نے گاڑی کو ریورس کرنا ہوتا ہے تو وائٹ کلر کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جب آپ دیکھیں کہ کسی کی گاڑی کی وائٹ لائٹس آن ہیں اور ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی ریورس ہونے والی ہے۔ تو آپ نے اپنی پریکاشنز جو ہیں ان کو فوراً سے اپنا لینا ہے، اور اپنی گاڑی کو بھی محفوظ طریقے سے بچانا ہے، تاکہ دوسری گاڑی ریورس کر سکے اپنی گاڑی کو، اور وہ بھی اپنی منزل مقصود پہ پہنچ سکے، اور آپ بھی، تاکہ کسی بھی ایکسیڈنٹ کا باعث نہ بن سکیں آپ بھی اور ریورس ہونے والی گاڑی بھی۔ تو دیکھتے ہیں اپنا اگلا سوال، فوگ لائٹس کس کلر کی ہوتی ہیں؟ جی جناب، یہ فوگ لائٹ سردیوں میں اکثر فوگ پڑ جاتی ہے، تو ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی لائٹس کو آن کر کے رکھنا ہے۔ فوگ میں لائٹس کو مسلسل آن کر کے رکھنا ہوتا ہے، یا پھر رات کو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے، یہ ابھی ہم صرف اور صرف فوگ کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ دھند میں ہمیں کون سے کلر کی لائٹس جو ہیں وہ آن کرنی ہوتی ہیں اپنی گاڑی کی۔ تو یہ بھی بڑی اسکلفل سی بات ہے، اسکلفل ڈرائیور ہوگا تو ہی وہ اپنی ایسی لائٹس کو آن کرے گا، اور پھر ہی پتہ چلے گا پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کو۔ اور یہ ہمارے ہنٹس رہے جی، یہ 3 ہنٹس ہے، یلو لائٹس، ریڈ لائٹ اور وائٹ لائٹ۔ تو ان تینوں میں سے آپ نے ایک لائٹ جو ہے وہ چوز کرنی ہے، کمنٹ سیکشن میں بھی جانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے فوگ میں ایک گاڑی دوسری گاڑی کو نظر نہیں آتی، اس لیے یہ لائٹس آن کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی لائٹس فوگ لائٹس ہیں تو ہی آپ آن کر سکیں گے۔ اس لیے میں ایسے ہی نہیں کہتی کہ یہ کوسچنز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو صرف پیپر پاس کرنے کے لیے آئیں گے، بلکہ یہ آپ کی سکلز کو بھی بہتر بنانے کے لیے آپ کے کام آئیں گے۔
تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سوالوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں. میں یاد کرنے کو نہیں بول رہی، سمجھنے کو کہہ رہی ہوں، تاکہ آپ سمجھیں گے، ذہن میں بٹھائیں گے تو ہی آپ اچھے ایکسپرٹ ڈرائیور بن سکیں گے. تو جواب ہے جی یلو لائٹس، یعنی کہ زرد رنگ کی لائٹس جو ہوتی ہیں ان کو فوگ لائٹس بولتے ہیں، اور وہ فوگ کے دوران آپ لوگ جو ہیں آن کرتے ہیں. تو فوگ بڑی ایک ایسی چیز ہے جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا کافی دور، کافی فاصلے تک. تو اس لیے فوگ لائٹس کو آن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. امید ہے کہ آج آپ نے بہت کچھ نیا لرن کیا ہوگا اور آپ کو ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی. اور جن کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے تو انہیں فارورڈ کریں تاکہ ان کا بھی اچھا سا ٹیسٹ ہو سکے اور وہ بھی اپنی اچھی تیاری کر سکیں. نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں، باقی سب لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ مجھے بھی خوشی ہو اور مجھے بھی پتہ چلے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے. اور جو سمجھ نہیں آتا تو وہ آپ مجھے کمنٹ کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی رہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی رہوں. نئے سوال جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں. اور ہاں، اگر کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہوں تو وہ بھی بتا دیا کریں. آپ اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں.